بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیاں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے، قول یا عبارت تو نہیں مل سکتی۔ پھر بھی اگر دونوں صاحبزادیوں کی قول یا عبارت تو نہیں مل سکتی، پھر بھی اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش اور وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی باوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 707 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی
अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नाजरीन, ये वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों हज़रत रक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, जिनकी शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले अपने चचा अबू लहब के दो बेटे उत्बा और अतीबा से कर दी थी। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही आपके दुश्मन बन गए और उसी दुश्मनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दे दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो मक्का के काफिरों की नींदें उड़ गईं और उन्हें किसी पल भी सुकून न मिलता। वो ऐसे मौका की तलाश में रहते कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मुसलमानों को तकलीफ देकर उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सके। यहाँ तक कि उन जालिमों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उन जालिमों की साजिशों को नाकाम कर दिया। मक्का के काफिरों ने बेचारे कमज़ोर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उनको तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। उस काम में मक्का वाले तनहा ना थे, बल्कि बहुत से दूसरे कबीले वाले भी उनका साथ दिया करते थे। दिन ब दिन उनके जुल्म व सितम बढ़ते ही जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी बेरहम थे कि जिनके सीनों में दिल ही नहीं था, बल्कि पत्थर के टुकड़े थे। उन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा, भूखा प्यासा रखा। मक्का की तपती रेत पर लिटाकर लोहे की गर्म सुलाखों से दागा। उन्हें बेबस मुसलमानों में हजरत अम्मार बिन यासर भी थे कि जिनको मक्का के जालिम लोहे की ज़िरहें पहना कर धूप में लुटा देते और उस तपती ज़मीन पर उन्हें इतना ज़्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते। उन्हीं कमज़ोर मुसलमानों में हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे कि जिनके सर को लोहे की गर्म सुराखों से दागा जाता। एक दिन तो जालिमों ने हद कर दी कि कोयला दहका कर उस पर हज़रत खब्बाब को लटा दिया और यहाँ तक कि वो कोयला उनके खून से ठंडा पड़ा। उन्हीं मज़लूम मुसलमानों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे कि जो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनका खाना पानी बंद कर दिया और भी जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख प्यास से बेहाल हो जाते तो ठीक दोपहर के वक़्त वो जालिम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गरम तपती चट्टान रख कर उन्हें धूप में लटा देता ताकि वो इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु इन सभी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते और अपनी ज़बान से सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहते कि मेरा अल्लाह सिर्फ़ एक है, उसके अलावा कोई दुनिया का मालिक नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरते तो उनकी ऐसी तकलीफ़ें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आते और फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते कि
کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا کھلا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا برا ہو تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا، برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیسے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل برباد کرتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں کا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ، جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور اسے چیر پھاڑ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان ہی سے کر دی۔
اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کے بیٹے کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اسی قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی زخمی کر کے رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگھتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جسم کی تلاش تھی، اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عقبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی، کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عقبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا،
شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عقبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم